بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بن رہی ہے کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں، یہ حالت کیوں ہے آج کے زمانے میں جو ہو رہی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ سماعت کریں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، اتاری، شاگری، تبلیغی، یہ سب فرقے بازی کا دور ہو رہا ہے۔ اور ایک حدیث پڑھنے کے بعد بریلوی جب جہنمی بناتا ہے تو وہ ایک لائن سے عرب والوں تک کو جہنمی بنا دیتا ہے، افغانستان والوں تک کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہتا ہے کہ افغانستان والوں کو مسلمان نہیں مانتے وہ لوگ۔ بس ایک حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، تو وہ اپنے آپ کو جنتی مان کر سب کو جہنمی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے حساب سے جامع ازہر والے بھی مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ جامع ازہر والے مجموعہ تر ہیں، وہ تو سبھی کو مسلمان مان کے پڑھاتے ہیں، دیوبند جائے، بریلی جائے، لہدی جائے، وہ انہیں کوئی مطلب نہیں ان باتوں سے، ان فرقے والی باتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے، بہت اونچا مطلب رکھتے ہیں جامع ازہر والے۔ وہ کہتے ہیں نحن نکفر النص ولا نکفر الشخص، ہم عبارت کی تکفیر کریں گے، کسی کی کفریہ عبارت ہوگی لیکن شخص کی نہیں۔ شخص کو جب اس کا معافی ضمیر جان لے، جب وہ موجود ہو، تو حضرت حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی فتویٰ تھا کفر کا، جیسے حسام الحرمین کا بریلوی ذکر کرتے ہیں اور ان کو نکال دیا تھا وہاں۔ امام المنطق حضرت علامہ ظفر ادیبی رحمۃ اللہ علیہ کو نکال دیا تھا حضرت حافظ ملت اشرفیہ سے کہ تم حرفاً تصدیق کرو حسام الحرمین کی، تو منع کر دیا کہ حرفاً تو میں قرآن کو مانوں گا، قرآن کے بارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ تو حرفاً تو کہا میں قرآن کو مانوں گا، اس کتاب کو تھوڑی مانوں گا، یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے حسام الحرمین۔ تو حضرت حافظ ملت نے ان کو نکال دیا اتنی سی بات کے اوپر۔ جو حضرت ہاشمی میاں اور مدنی میاں کے استاد تھے، کتنے بڑے عالم تھے، حضرت ہاشمی میاں مدنی میاں کے جو استاد ہوں کتنے بڑے عالم ہوں گے، غالباً امام المناظرین سلطان المقررین حضرت مولانا انتخاب عالم قدیری صاحب کے بھی استاد تھے۔ جو ایسے عالموں کا استاد ہے، اس کو اشرفیہ سے اس بات پہ نکال دیا کہ حرفاً انہوں نے حسام الحرمین ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس میں ایک سوال بڑا عجیب رکھا کہ جب ان کے نزدیک اس نے تقویٰ ایمان میں جو بتا رہے ہیں حضرت فاضل بریلوی کے اتنے کفریات ہیں 70 یا جو بھی گنا انہوں نے، پھر خاموشی کیوں اختیار کی ہے؟ فقہی تکفیر کی تو کلامی کیوں نہیں کی؟ بہت گہرا مسئلہ تھا بہرحال، وہ فقہی کی تو کلامی کیوں نہیں کی، اور یہ سب باتیں بہت گہری باتیں ہیں۔ تو اب دیکھو، اگر کوئی مجھ سے فتاوی حسام الحرمین کہتا ہے تو میں کہتا ہوں حضرت حسین منصور اللہ پر تو ان سے بڑے عالموں کا فتویٰ تھا۔ فتاوی حسام الحرمین والے اتنے بڑے عالم تھوڑی تھے، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے جتنے بڑے عالم ان سے 1000 سال پہلے کے تھے، جنہوں نے حضرت حسین منصور اللہ پر دیا ہے کفر کا فتویٰ۔ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ انہوں نے انا لا احق کہا تھا، انا لا احق، تو لوگ یہ سمجھے کہ انا الحق کہا ہے، تو اتنے جلدی وہاں کے اس زمانے کے عالم تھوڑی کفر کا فتویٰ دے دیں گے کہ آپ نے لکھ دیا ہے، تو اس زمانے کے عالم بغیر تحقیق کے ایسے فتویٰ دے دیں گے کہ صاحب انا الحق کہا تو دے دیے فتویٰ۔ اس زمانے کے عالم ایسے ویسے عالم تھوڑی ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے عالم بہت سوچ سمجھ کے فتویٰ دیتے تھے، ایسے تھوڑی اتنے جلدی سے تھوڑی کہ یہ صاحب انا الحق کہا کفر کا فتویٰ دے دیا۔ وہ تو بہت زیادہ تحقیق اس زمانے میں ہوتی تھی۔ جب آج کے زمانے میں ایسے عالم ہوئے بہت تحقیق کرتے تھے، پھر اس زمانے کے عالم پڑھو مفتی جلال الدین امجدی صاحب کا خطبات محرم میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے کہا یہ ایسا ہے تو آپ نے تحقیق کروائی، جاؤ تحقیق کرو۔ 2 لوگوں نے تحقیق کر کے دے دی کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی وہ آدمی ایسا ہی ہے، گمراہ بدعقیدہ جو بھی۔ پھر آپ نے دوبارہ بھیجا کہ تم جا کے تحقیق کر کے آؤ۔ پھر 2 لائے، وہ بھی معتبر آدمی تھے، انہوں نے بھی تحقیق کیا، جی ہاں صاحب بالکل صحیح بات ہے، وہ ایسے ہی آدمی ہے، گمراہ ہے، بددین ہے، جو بھی بدعقیدہ ہے۔ پھر حضرت مفتی جلال الدین صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے خود تحقیق کری کہ یہ کیا معاملہ، کہا کہ معاملہ بالعکس تھا، جو تحقیق آ گئی تھی سامنے بالکل صحیح ہے، وہ بالکل غلط تھی، میں نے اپنی ذات سے تحقیق کی تو معاملہ بالکل غلط نکلا، یعنی ذاتی معاملے کے اندر معاملہ تھا۔ یہ غالباً فتاوی برکاتیہ میں یا خطبات محرم کے آپ بیتی کے اندر ہی ہے۔ اور پھر مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے حالات سے اختلاف کیا، تو اگر حالات سے اختلاف کرنا کفر ہے، جرم ہے، تو پھر مفتی جلال الدین صاحب نے کیوں اختلاف کیا کہ صاحب وہ ایڈ لینا مدرسوں کی جائز ہے، گورنمنٹ سے ایڈ لینا جائز ہے، حالانکہ کہا ناجائز ہے، تو ان کے پڑپوتے نے کیوں عمل کیا حضرت اظہری میں صاحب نے؟
انہوں نے کیوں ایڈ نہیں لیا اور دوسروں نے کیوں ایڈ لیا بریلی میں؟ جمدہ شاہی والوں نے کیوں ایڈ لیا؟ مبارک حضرت مشاہد میں ملت نے ایڈ نہیں لیا؟ انہوں نے کہا کہ 27 کفر گناؤں گا، اسی بات کے اوپر حضرت شریف رخ صاحب کو خط لکھا تھا یا محدث کبیر کو کہ اس میں 27 کفر ہیں۔ تو بتاؤ، یہ بہت باریکی باتیں ہیں، آپ لوگ اتنی جلدی سے ایک دم کافر ہونے کو آسان مت سمجھو، کسی کو کافر کرنا استغفر اللہ، بہت بہت نازک مسئلہ ہے۔ تو مسلمان زوال پذیر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنے فرقوں میں بانٹ رکھا ہے۔ اب میرے پاس کوئی آئے گا، جیسے مان لو کہ ادے پور سے آئے گا، کوئی ملنے آئے چتور سے، تو یہ ارے بہت بڑا خبیث ہے، بہت بڑا مردود ہے، تو یہ کسی کو نہیں مانتا ہے تو سب کو مسلمان مانتا ہے، شیطان ہے۔ وہ ادے پور والے بھی کہیں گے یار تم نے پہلے کوئی بتایا تو بہت بڑا شیطان ہے، بہت بڑا مردود ہے، تو ہے کہ سب کو مسلمان مانتا ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کو کہتا ہے، سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، غلطیاں ہیں۔ اب اسی طرح تبلیغ جماعت کا آئے گا تو وہ بھی یہی، آپ ارے اس سے بات مت کرنا، جماعت کی بات مت کرنا، وہ نہیں مانتا ہے، ہاں یہ بات مت کرنا، ویسے سب کو مسلمان مانتا ہے، ناشتہ ماشتہ کرا دے گا، چائے ماں پی لے گا، سب مل لے گا اچھے سے، لیکن یہ باتیں مت کرنا ہے، ہاں کہ یہ نہیں سنے گا وہ۔ اسی طرح دیوبندی آئے گا، ارے یہ قبر پجا لگتا ہے تھوڑا تھوڑا، اجمیر شریف بھی جاتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ایسا لگتا ہے تھوڑا بہت قبر پجے کا اثر ہے اس میں، تو وہ اس نیت سے میرے پاس آئے گا۔ جماعت اسلامی والا آئے گا، ارے اس کے بعد توحید وغیرہ نہیں ہے، پکا خبیث ہے، مردود ہے، گمراہ ہے۔ جماعت اسلامی والے کہے کہ گمراہ ہے، ارے یہ بھی توحید وغیرہ کچھ نہیں ہے، ان کے بعد مردود ہے، شیطان قسم کا آدمی ہے۔ مطلب ہر فرقہ مجھے اپنے حساب سے دیکھے گا تو یہی کہے گا شیطان ہے، مردود ہے، خبیث ہے۔ اب بتائیے مسلمان پذیر کیوں نہیں ہوگا؟ اگر میں مان لو ابھی کسی فرقے سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ دیوبند نہ بریلی، نہ، میں سب کو مسلمان مانتا ہوں جب تک، اور میرا ایک آسان بتایا ہوا نسخہ ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے میں اس کو مسلمان مانتا ہوں، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی، میں نام نہیں لے رہا، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ قرآن اسی کے سینے محفوظ ہوگا جس کا ایمان سے کنیکشن جڑا ہوگا، اور ابھی کنیکشن ختم نہیں ہوا ہوگا، جس دن ایمان سے کنیکشن ختم ہو جائے گا قرآن کے سینے سے باہر ہو جائے گا، قرآن بھول جائے گا وہ۔ قرآن میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں غلطیاں سب میں ہیں۔ اب کسی نے پوچھا مسئلہ کہ رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے کہ نہیں، تو عالم صاحب جواب دیا کہ اللہ کے رسول کی خاص صفت نہیں ہے، دوسرے عالموں کو بھی بتاویل کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پر میں کہتا ہوں کہ کیا بتاویل رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہاں بھی یہ سوال ہوگا کہ صاحب رب العالمین اللہ کی خاص صفت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں اس بات کو نہیں مانتا، جیسے انہوں نے جواب دیا کہ صاحب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت نہیں ہے اور عالموں کو بھی بتاویل کہہ سکتے ہیں، تو پھر بتاویل کے کارخانے فیکٹری والوں کو رب العالمین کہہ سکتے ہیں؟ ایسے تو یہ کو کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی بڑھا لے۔ اب کوئی پوچھے گا کہ صاحب کس نے لکھا، ارے یہ تو سب آتی رہتی ہیں باتیں، آپ لوگ پوچھ لینا۔ اب یہ بتائیں گے تو اس میں بھی جھگڑا ہولا پڑا ہوگا کس نے لکھا ہے۔ اب ایک صاحب نے ایسا لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کی ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ اب آدمی کہے گا یہ کس نے، ارے بھائی دیکھ لو سب لکھا آتی رہتی ہیں، تو دونوں نہیں ماننے والے۔ اب میں نے ایک اس کی بتائی، ایک اس کی بتائی، تم وہ اب کوئی کہے گا صاحب یہ کیسی بات لکھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبروں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، تو ان کا ماننے والا صحیح صاحب، ارے تم کیا جانو ملاقات کے معنی یہ ہیں وہ ہیں فلانے ڈھماکے، کوئی غلطی نہیں ماننے کو تیار ہے۔ اسی طرح رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص صفت ہے، اس سے کہو ان کے معنی میں صاحب ایسا کیسا لکھا ہے، وہ بھی نہیں ماننے کو تیار کہ نہیں وہ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے عالم نے۔ ارے تمہارا عالم اتنا بڑا ہو گیا، تمہارا عالم اتنا بڑا ہو گیا کہ جو لکھ دے تو ماننا ہی پڑے گا کیا وہ؟ ارے یہ کون سی بات ہوئی یار؟ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ خود فرماتا فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارے کسی معاملے میں تنازع ہو تو قرآن میں اور حدیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کر لو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی سب سے بہتر تعویل ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق ہو تو مان لو، نہیں ہو تو آپ چھوڑ دو، اور اس عالم کی بات مت کرو زیادہ کہ صاحب یہ گمراہ ہے، یہ وہ بھی مت کرو، کہتے صاحب اس بات کو ہم نہیں مانتے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن تعویل کر کے صحیح بتانا، اس سے جھگڑا ہوتا ہے، جیسے صراط مستقیم کی اس خیال والی عبارت کی تعویل کرنا، اسی طرح سے
وہ تعویلیں کرتے ہیں، یہ تعویلیں کرتے ہیں، سب تعویلوں میں چلی جا رہی ساری زندگی 100 سال۔ اب مان لو کہ میں اگر کھلا ہم دیوبندی کی طرف ہو گیا، یہ تبلیغ جماعت کی طرف ہو گیا، تو یوں تالیاں بجیں گی کہ نہیں؟ جیسے سکسر لوگ تالیاں بجاتے ہیں، ارے وہ تو اب اپنی جماعت میں آ گیا ہیں، ارے بکرے کا گوشت بناؤ، بریانی بناؤ، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ اگر معلوم میں مسئلہ کی حالت کا نعرہ لگانے لگا، حسام الحرمین کو بالکل صحیح ماننے لگا اور ایک دم کافر کہنے لگا جن کو کہلواتے ہیں، اور یہ کنفرم ہو گیا، تو پھر بریلی والے تالیاں بجائیں گے، ارے وہ تو اپنی جماعت میں آ گیا سکسروں کی طرح سے۔ اسی طرح اہل حدیث والوں میں چلا گیا کہ جو کہیں گے اہل حدیث یار تم ہی صحیح ہو، یہ سب غلط ہیں، تو اہل حدیث تالیاں، ارے یہ سکسروں کی طرح تالیاں بجیں گی۔ یہ ہمارا مزاج ہو رہا ہے آج کل، اس لیے امت قوم زوال پذیر ہے۔ بس جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانا ہے، حیات النبی مانا ہے، صحابہ کرام کو مانا ہے، اہل بیت کو مانا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کو مانا ہے، تراویح کو مانا ہے، مسلمان ہے، اور کیا چاہیے؟ اب زیادہ گہرائی میں جاؤ گے تو بہت مشکل ہے۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض خیال گناہ ہے، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ اگر آپ کو کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا مت پڑھو، آپ کی مرضی ہے، لیکن زیادہ خیالوں میں مت جاؤ۔ ہاں دہرانا دہرا لو، نہیں پڑھنا مت پڑھو، تمہاری مرضی، کہیں اور پڑھ لو، لیکن اتنی فساد مت پھیلاؤ قوم کے اندر کہ جینا مشکل ہو جائے۔ بہت مشکل ہے زمانے میں جینا، یہ میرا تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جیسے تالیاں بجیں گی کہ نہیں، میں ان چکروں میں نہیں پڑھتا، میں تو اسے مومن مانتا ہوں، مسلمان مانتا ہوں جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے، حیات النبی مانتا ہے، بس کافی ہے۔ ضروریات دین کو ماننا بس کافی ہے۔ اب کیا کیا منواؤ گے صاحب کہ نہیں صاحب اعلیٰ حضرت کو مانو، حسام الحرمین کو مانو، یہ مانو وہ مانو، ارے بہت مشکل ہو جائے گا، پھر تو لڑکیوں کی شادی کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور سب کے ایک دوسرے سے رشتے ہو گئے دیوبندی بریلویوں کے، پھر تو یہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرے کو اگر مسلمان ہی نہیں مانو گے، جیسے میں بریلوی ہو گیا تو دیوبندی کہیں گے وہ گمراہ ہو چکا ہے، دیوبندی کا ارے وہ تو خبیث ہو گیا، مردود ہو گیا، اور میں دیوبندی اگر ایک دم ہو جاؤں تو بریلوی، ارے وہ تو شیطان ہو گیا، ایسی میں اہل حدیث ہو جاؤں تو دیوبندی بریلوی، ارے وہ تو مردود ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو سب کے نزدیک ایک دوسرے کے نزدیک سبھی گمراہ ہیں، تو پھر کون مسلمان ہے بھائی؟ قرآن میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم اگر مسلمان بن کے، دیکھو اللہ نے کہا ہے مومن مسلم، بس کافی ہے، جو ضروریات دین کو مانتا ہے کافی ہے۔ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو مانیے آپ۔ میں تو ہر اس جماعت کے ساتھ جا سکتا ہوں، کوئی بھی سی جماعت ہو جو قرآن اور حدیث کو پہلے سامنے رکھے اور پڑھ کے سنائے روزانہ 1 گھنٹہ، اور حلال روزی کھائے، اپنے خود کی کمائی کھائے، اور مسجد کا احترام کرے، ادب و احترام کرے، مسجد کے سائڈوں میں کمرے بناؤ، وہاں پر جو رہنا ہے رہو، مسجد کا ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے، بس یہ میرا تجزیہ تھا۔ زیادہ ان چکروں مت پڑو، فرقہ بازی کے، فرقہ پرستی کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات۔ اچھا بتاؤ کیا ان لوگوں میں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان میں بھی اس طرح کی فرقہ بازی ہے؟ کیا پنجابی بھائیوں میں بھی اس طرح کی فرقہ بازی ہے؟ کیا عیسائی بھائیوں میں بھی اتنی فرقہ بازی ہے جیسی ایک کلمہ پڑھنے والوں میں ہے؟ تمہارا قرآن ایک، نماز ایک، روح یعنی نماز 5 ٹائم کی ہے، اللہ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اس کے باوجود کس نے باتیں کہ یہ مسلمان نہیں تو وہ نہیں تو یہ نہیں تو وہ نہیں یہ نہیں، پھر 30 کروڑ کی آبادی کیوں بتا رہے ہو؟ پھر اسد الدین اویسی کو کیا مانو گے، وہ کسے مانیں گے، تم کیا مانو گے، تم انہیں کیا مانو گے، وہ یہ مانے گا وہ مانے گا، ارے بہت مشکل کام ہے، بہت لفڑے والی باتیں ہیں۔ بس بنام جو مسلمان لگ رہا ہے، داڑھی ٹوپی والا ہے، اور اس کے منہ سے ہم نے کوئی بات نہیں سنی ہے تو مسلمان مانو، اور اگر منہ سے سن لیے کوئی کفری بات تو وہ ایک بات الگ ہے، لیکن ظاہر تو ہو جائے، کنفرم تو ہو جائے، بغیر دیکھے بغیر سمجھے ہی کافر ہے، وہ تو بھوپال میں پیدا ہوا ہے کافر ہے، ادے پور میں ہوا ہے تو مشرک ہے، جگہوں سے منسوب کر رہا ہو تو مسلمانوں کو، جگہوں سے ناپ رہا ہو تو اللہ کے فرمان سے ناپو، اللہ کے فرمان سے دیکھو، قرآن و حدیث میں دیکھو۔ اللہ بس ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔